ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنوں، اس وقت آج مسلمان کے دور سے گزر رہا ہے، کون سے وہ کتنے ہمارے درمیان آ چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج مسلمان عزت و عظمت سے نیچے اتر کر ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ فتنے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس مختصر سے وقت میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ناممکن اور بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی مجھ کو حکم ہوا، ورنہ استاد محترم، مفکر ملت، محدث عصر، نمونہ اسلام مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم کی تقریر کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ آپ کو کچھ سنایا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہیے، آپ ان کو قرآن کی باتیں بتاتے رہیے، تاکہ یہ اپنی زندگیوں کو وہ آیتیں سن کر کٹولے اور ان لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اس آیت کی بنا پر میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے روبرو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، خاص کر میں اپنے جوانوں سے، اپنی مائیں اور بہنوں سے، اپنے بڑوں سے مخاطب ہوں۔ وہ اور سنے ہیں کہ اللہ نے مسلمان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نہ نبھانے کی بنا پر کتنی مشکلات میں فتنوں کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے روبرو ہوا۔ آج ان فتنوں نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اسلام کو آج ہم نے دھندلا بنا دیا ہے۔ ان فتنوں کا اجمالی طور پر مختصر طور پر آپ ذاکرہ سنیں اور سوچیے کہ وہ آج باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، نہیں پائی جا رہی ہیں، کہ جن کی وجہ سے آج ہم ذلت و پستی کی طرف بڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک ان فتنوں میں سے یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر دو ان فتنوں میں سے یہ ہے کہ ریڈیو اور سنیما ہالوں میں اور موبائلوں میں ان چیزوں کو دیکھنا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سود آج مسلمانوں میں عام ہوتا ہوا جا رہا ہے، سٹا عام ہو رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، اگر فلموں کی فہرست بنائی جائے تو آج ہمارا جسم اوپر سے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے کہ جہاں کوئی تھوڑا یا کچھ نہ ہو. یعنی پورا کا پورا جسم آج مسلمان کا بیمار ہونا پڑا ہے. ماں باپ کی لاپرواہی کرنا یہ بھی حد سے بڑی ہوئی، بے پردگی حد سے بڑی ہوئی، یہ بھی حد سے گزرا ہوا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، برباد گلستہ کرنے کو ایک الو ہی کافی تھا. برباد گلستہ کرنے کو ایک الو ہی کافی تھا. اس بات کا انجام کیا ہوگا کہ جس کی ارشاد پر الو بیٹھا، جس کی حد رہنی کے اوپر الو بیٹھا ہوا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ورنہ ایک ہی پورے بات کو، پوری گلستان کو اور پورے ماحول کو برباد کرنے کے لیے کافی. لیکن آج ہم سوچیں، غور کریں، ہماری اور مائیں اور بہنیں بھی غور کریں، ہمارے نوجوان بچے بھی غور کریں، ہمارے وہ ذمہ دار کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کا واحد کرا، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کے اوپر ایک نگہبان کی طرح ہے. ہر آدمی سوچے کہ آج جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سونپی تھی، اس کو آج ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. سوچے، غور. اگر نہیں سوچیں گے، نہیں غور کریں گے، ہر ایک گھر والا اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھر کے ماحول کے اوپر کنٹرول نہیں کرے گا، اپنے بچوں کے اوپر نگہبانی نہیں کرے گا، تو جو باتیں آج ذلت و رسوائی کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ اور ذلت و رسوائی ہمارے سامنے آئی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج ہمارا رہن سہن یہ تمام باتوں سے بھرا ہوا، اور ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟ ان فتنوں کا علاج آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ رب العزت نے آپ کی زبان کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارا دینی ماحول بنے، ہم کو سکون اور چین حاصل ہو، تو اللہ والوں کے ساتھ کہ جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہم کو بتلا رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، اندر صحبتوں میں رہنا، ان کی باتوں کو سن کر ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج سب سے بڑے دو فتنے ہمارے سامنے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج خاندانی شرافت ہماری ختم ہو رہی ہے، آج خاندانی رحمت ہماری ختم ہوتی ہو جا رہی ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکا، اور اس سے زیادہ عام ہے جو ہماری جیبوں کے اندر ایک موبائل کی صورت میں آ چکا، وہ ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ کام کر رہا ہے. یعنی موبائل، اس کے اندر ایسی بہت باتیں بھری جاتی ہیں، ایسی بہت باتیں اس کی اسکرین کے اوپر لائی جاتی ہیں کہ ان کو ایک بار اور باشرافت آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن یہ مسلمان آج کوئی غیرت کہاں دے کہ وہی ہماری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہی ہماری بہو بیٹھی ہوئی ہے، وہی ہماری والدہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی گھر کے تمام افراد وہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور
تصویر اس کے اوپر دکھائی جا رہی ہے، موبائل کے اوپر لگی ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا مسلمان کی غیرت اس بات کو دوبارہ کرتی ہے کہ اس کی بہن، ماں، بیٹی کسی ننگی تصویر کو دیکھے؟ ہر کسی نہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جو اللہ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی تھی کہ ہر گھر والا اپنے گھر کے اوپر ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو آج ہم نبھا رہے ہیں۔ آج الٹا ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کے ایبوں کی تہمت لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی طرف تو ہم نظر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کوئی کمی محسوس ہو، اور پھر اس کو ہم برتر عام لائیں، لوگوں میں اس کو اچھالیں، لیکن اپنی فکر ہم کو نہیں۔ جب تک ہر ایک انسان کو اپنی فکر نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہماری خاندانی شرافت لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ تو میں اپنی مائیں اور بہنوں سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، درخواست کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ میں گانا بجانا ختم کرنے کے لیے آیا، تو نبی تو یہ ارشاد فرمائے کہ مجھ کو جو مبعوث فرمایا گیا، مجھ کو جو اللہ نے نبی بنایا، وہ اس لیے بنایا کہ گانا بجانا ختم ہو جائے، اور ہم مسلمان گانے بجانے کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ اور یاد رکھو کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوا ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ آج ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہماری روزانہ کی زندگی یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور جب ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن نبی کی تعلیمات کے خلاف ہوگا تو کیا ہم کو کوئی سکون ہو سکتا ہے؟ ہرگز سکون نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں موجود تھی۔ یہ میری مائیں بہنوں کو بھی غور سے سننے کی بات ہے کہ وہ دونوں موجود تھی۔ تو ایک صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، جو نابینا صحابی تھے، یعنی جن کو ہم اندھا کہتے ہیں، وہ اندھے صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، وہ آپ کے گھر میں پہنچے۔ تو اس وقت ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پردہ نہیں کیا، انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ عائشہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں کہ حضرت کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آقائے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا جملہ فرمایا غور سے سننے کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم تو اندھی نہیں ہو، یہ تو اندھے ہیں لیکن تم اندھی نہیں ہو، یعنی تم ان کو دیکھ رہی ہو۔ تو وہ دور کہ جو آج سے 1400 سال پہلے کا دور تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، ان کے اوپر سزا نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا اتنا اہتمام فرما رہے ہیں کہ پردہ کرو، لیکن آج ہمارے اندر جو برائیاں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے آج ہم جگہ جگہ بدنام ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آج سے
نوجوان بچیوں کو صحابیات کی باتیں نہیں سنائیں گے تو پھر ان کا دینی ماحول نہیں بنتا۔ ایک واقعہ میرے یاد آیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شان بدلہ عطا فرمائے۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے، تو جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ایک انگریز اور ایک انگریز کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جو بے پردہ تھی، اور آپ کو دیکھ کر وہ انگریز محسوس کر گیا کہ ہاں یہ کوئی مسلمانوں کا کوئی رہبر ہے، آپ کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ایمانی نور جس پریشانی کے اندر ہوتا ہے تو وہ خود بتلا دیتا ہے کہ ہاں یہ مومن کامل ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت کی طرف کو نگاہ کرتے ہوئے پردے کے اوپر باتیں شروع کر دی، کاہے کے اوپر؟ پردے کے اوپر باتیں شروع کر دی۔ حضرت سنتے رہے، یہ کہا کہ مسلمان تو عجیب ہے، اپنی عورتوں کو قید میں رکھتے ہیں، اپنی عورتوں کو تفریح کے لیے کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت گھر کے اندر بند رکھتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کے اعتراضات اس انگریز نے اسلام کے اوپر اور اسلام کا جو حکم پڑتا ہے اس کے اوپر کیے۔ حضرت سنتے رہے، حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گرمی کا موسم تھا، اس وقت آپ سفر کر رہے تھے۔ حضرت کی عادت یہ تھی کہ جو خادم رہا کرتا تھا اس کے پاس ایک تھرمس ہوتا تھا جس میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا گرمی کے موسم میں، اور چینی ہوتی تھی، لیمو ہوتا تھا، اور گرمی کے موسم میں جہاں ضرورت پڑتی تھی اس اپنے خادم کو کہتے کہ تم میرے لیے شکنجی بناؤ، اور پھر اس کو پیتے تھے۔ یہ حضرت کی عادت تھی گرمی میں سفر کرنے کی صورت میں۔ تو جب وہ انگریز اپنی باتیں کہہ کر فارغ ہو گیا اسلام کے اوپر، اس میں پورا بے پردگی کے اوپر کہ جو مسلمان بے پردگی کا ایک نعرہ کرتے ہیں کہ بے پردگی اچھی نہیں ہے، بہت زیادہ وہ اپنی بھڑاس نکال چکا، تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اپنے خادم کو حکم دیا جب وہ چپ ہو گیا، غور سے سننے کی بات، بھائی بچے کو آرام سے بیٹھاؤ۔ تو حضرت نے اپنے خادم کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ بھائی پیاس لگ رہی ہے، تھوڑی سی شکنجی بناؤ، تھوڑی سی شکنجی بناؤ۔ تو خادم نے حضرت کا حکم سنتے ہی تھوڑا سا پانی گلاس کے اندر نکالا، تھوڑی سی چینی اس کے اندر ڈالی، اور پھر اس کے بعد میں چاقو لے کر لیمو کو کاٹنا شروع کیا۔ اب لیمو ایک کھٹی چیز ہے، اب وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے دونوں میاں بیوی، انگریز کی بیوی۔ تو جب وہ لیمو خادم نے کاٹنا شروع کیا تو وہ جو سامنے انگریز بیٹھا ہوا تھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ تو کھٹی چیز کو دیکھ کر پانی بھراتا ہے نہیں آتا، میں ایک دم دوسرے کی چیز بھی پانی چھوڑنا شروع کر دے کھٹی چیز کو دیکھ کر، تو اس کا منہ پانی سے بھر آیا ہونا سمجھ رہے۔ پھر حضرت نے سوال کیا کہ کیا آپ بھی شکنجی پینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی حضرت، گرمی کا موسم اور پھر شکنجی، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کھٹی چیز کو دیکھ کر للچا رہے ہو، اس کھٹی چیز کو دیکھ کر للچا رہے ہو، تمہارے منہ کے اندر